رمضان آیا ہے رحمت کی بہاریں لے کر، دلوں کے زخموں کی شفا پیارے نظارے لے کر، ہر طرف نور ہی نور برکتوں کا سما، یہ مہینہ آیا ہے جنت کے اشارے لے کر۔ السلام علیکم گائز، کیا حال چال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، انہی نیک دعاؤں کے ساتھ آج کے ولاگ کا آغاز کرتی ہوں۔ جس طرح کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ماشاءاللہ سے رمضان اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر عطا فرمایا ہے، تو سب سے پہلے تو میں تمام اہل اسلام کو رمضان المبارک، بہت بہت رمضان کی مبارک کہنا چاہتی ہوں۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس کا مسلمان سال بھر انتظار کرتے رہتے ہیں۔ یہ مہینہ صرف عبادت کا نہیں بلکہ اپنی زندگی بدلنے کا نام ہے۔ سب سے پہلے تو بات یہ آتی ہے کہ ہم رمضان کا استقبال کیسے کریں۔ تو آپ رمضان کو ویلکم کہیں، آپ خوشی اور شکر کے ساتھ اس کو ویلکم کہیں۔ سب سے پہلے رمضان کا استقبال اللہ کے شکر سے ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہر کسی کو یہ نعمت نصیب نہیں ہوتی۔ کئی پچھلے سال اس رمضان میں تھے لیکن اس سال ان کی قسمت میں رمضان نہیں ہے۔ رمضان کا استقبال کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنے دل کو حسد، نفرت، غیبت اور غرور سے پاک کریں، کیونکہ رمضان کا مقصد صرف روزہ رکھنا نہیں بلکہ دل کی صفائی بھی ہے۔ رمضان کا استقبال کرنے کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہوتی ہے، سب سے امپورٹنٹ بات ہے، وہ آپ کی نیت ہے۔ ہم دل سے فیصلہ کریں گے کہ انشاءاللہ اس رمضان میں ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑیں گے، جھوٹ اور غیبت سے انشاءاللہ بچیں گے، والدین کی خدمت کریں گے، صدقہ دیں گے، زبان کی حفاظت کریں گے، کیونکہ رمضان ہی ہماری ایک ٹریننگ ہے۔ رمضان ہمیں اللہ کے قریب کرنے آتا ہے۔ رمضان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم رمضان کی تیاری میں سب سے بڑا عمل نماز ہے۔ جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ رمضان کی اصل برکت سے محروم رہ جاتا ہے۔ رمضان میں عبادت کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ سحری کے وقت کی دعائیں، افطار کی دعائیں دل کو بڑا ہی سکون دیتی ہیں، بڑا ہی چین دیتی ہیں، جس طرح کہ قرآن میں ہے نا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، تو اس لیے رمضان کا استقبال آپ قرآن کے ساتھ کریں، روزانہ قرآن پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں، اس کا ترجمہ تقریباً ڈیلی آپ ایک آیت بھی پڑھیں تو آپ کے علم میں کچھ نہ کچھ، آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ رمضان ہر سال نہیں آتا، پتہ نہیں اگلا سال ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، اس لیے اس رمضان کو اپنی زندگی کا بہترین رمضان بنانے کی کوشش کریں۔ یا رب رمضان آیا ہے بخشش کی گری، دل کی ہر ایک خطا کو مٹا دے ذرا، میں بھٹک رہی ہوں دنیا کی راہوں میں، اپنے کرم سے مجھے اپنا بنا دے میرے رب۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ رمضان کا استقبال اچھے سے کریں، رمضان کا استقبال قرآن سے کریں، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط بنائیں، اپنا رشتہ مضبوط بنائیں، سچی توبہ کریں، دل کو صاف کر لیں، اپنی نیت کو صاف کریں کہ انشاءاللہ ہم اس رمضان میں اپنے آپ کو بدلیں گے، خود کو بدلیں گے، قرآن سے تعلق مضبوط بنائیں گے، رمضان کی قدر کریں گے، کیونکہ وقت جو ہوتا ہے وہ بار بار نہیں آتا۔ آپ اس وقت کو اپنی زندگی کا ایک اہم ترین حصہ سمجھیں، اس کی قدر کریں۔ رمضان کا سب سے بڑا فضل یہ ہے کہ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص رحمت نازل فرماتے ہیں۔ گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ اس مہینے میں بندوں کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ رمضان کو اپنے لیے بہت ہی اہم سمجھیں۔ رمضان میں نیکیوں کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کا اجر بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ جو عمل ہم عام دنوں میں کرتے ہیں، رمضان میں اس کا اجر کئی زیادہ ملتا ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ رمضان کا مہینہ رحمتوں کی بہار ہے۔ اسی خوشی میں چاہتی ہوں کہ میں استقبال رمضان پر ایک نظم پڑھوں۔ اے ماہ رمضان، اے رب کے مہمان، تیرا آنا مبارک ہو، رکھیں گے روزے، پڑھیں گے قرآن، تیرا آنا مبارک ہو۔ تو بخشش کا مہینہ ہے،
تو رحمت کا خزینہ ہے، جڑ جائیں گے گناہ بڑھیں گی نیکیاں، تیرا آنا مبارک ہو اے ماہ رمضان، اے رب کے مہمان، تیرا آنا مبارک ہو، منتظر ہے تیرے ایمان والے، ایمان والے قرآن والے، تو پیارا رب کو، تو پیارا سب کو، میرا دل میری جان ہوں تجھ پہ قربان، تیرا آنا مبارک ہو اے ماہ رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، قل رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا، اللہم اہدنی رب یسر ولا تعسر، اللہم احفظنی من کل شر، اللہم بارک لنا فی رزقنا، اللہم طہر قلبی، اللہم اعنی علی الصیام، اللہم بلغنا رمضان، اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اے اللہ، پیارے اللہ، 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والے اللہ، اللہ دنیا کے جٹلائے ہوئے، اللہ دنیا کے ٹکرائے ہوئے تیرے در پر آئے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، اللہ گناہ گار ہیں، غلطیوں سے بڑے ہوئے ہیں، مگر تو بڑا رحم کرنے والا ہے، یا اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ایک بار پھر رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ عطا فرمایا، یا اللہ یہ مہینہ ہمارے لیے رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہمارے گناہوں کو مٹا دے، ہمیں ایسا بندہ بنا دے جو تیرے حکم پر چلنے والا ہو، یا اللہ ہمیں نماز کی پابندی عطا فرما، قرآن سے محبت عطا فرما، اللہ جن کے والدین اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اللہ میری پیاری بہن اللہ عائرہ کے ابو جان اللہ دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اللہ ہمیں اپنی رضا نصیب فرما، یا اللہ ہم تیرے در پر ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہیں، ہم تیرے سوا کس کے پاس جائیں، یا اللہ تو ہی ہمارا سہارا ہے، تو ہی ہماری امید ہے، یا اللہ کبھی مایوس نہ کرنا، ہمارے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے، یا اللہ ہماری زندگی کے اندھیروں کو روشنی میں بدل دے، ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرما، ہمیں ایمان والی موت عطا فرمانا، یا اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے، ہمیں قیامت کے دن کی شرمندگی سے بچا لے، قیامت کے دن ہمارا حساب آسان کر دے، اللہ پل صراط سے آسانی سے گزار دینا، یا اللہ اپنے نبی کے ہاتھوں حوض کوثر سے پانی نصیب فرمانا، یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، اللہ جو دکھ میں ہیں انہیں سکون دے دے، اللہ جو بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ جو غم میں ہیں انہیں خوشی عطا فرما، اللہ جو لوگ ہسپتالوں میں تکلیف میں ہیں ان پر رحم فرما، ان کی بیماریوں کو دور کر دے، انہیں مکمل شفا عطا فرما، یا اللہ اس دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو بھوکے سوتے ہیں، اللہ ان کی مدد فرما، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان کے رزق کے دروازے کھول دے، انہیں عزت والی زندگی عطا فرما، یا اللہ ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما، یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے قیام قبول فرمانا، ہماری تراویح قبول فرمانا، ہماری سحری قبول فرمانا، اللہ میری پیاری آنٹی جان، اللہ آنٹی ہمارا کے بچوں کو کامیابیاں عطا فرما،
وما علینا الا البلاغ المبین۔